من قرأ القرآن فليبشر قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب القرآن فليبشر آمنت بالله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور سماعت کرنے والی میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کروڑہا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب مسلمانوں کو یہ رمضان المبارک کا مہینہ زندگی، صحت، عافیت، آزادی کے ساتھ اور نیک اعمال کی توفیق کے ساتھ یہ 27 دن اس رمضان المبارک کے عطا فرما دیے۔ روزے بھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، تراویح پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائی، اور نیک اعمال کرنے کی بھی اللہ نے ہم سب کو جو بھی توفیق عطا فرمائی، ہمیں اللہ پاک کا اس پر بے حد شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوسری بات، جو اہل خانہ ہیں، جہاں پر ہماری اس بھتیجی نے قرآن پاک سنایا ہے، تو اہل خانہ کو بھی مبارک ہو کہ ان کے گھر پر اللہ کا قرآن پڑھا گیا۔ یہ قرآن پاک جہاں بھی پڑھا جاتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن تبرک بالقرآن، کہ قرآن پاک کے ذریعے سے برکت حاصل کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے آ جاتے ہیں، برکتیں آ جاتی ہیں، رحمتیں آ جاتی ہیں، وہ گھر گھر والوں کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے، اس گھر سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، نحوستیں نکل جاتی ہیں، تنگیاں ختم ہو جاتی ہیں جس گھر میں اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے۔ تو اس لیے بھائیوں، یہ اہل خانہ کو میں مبارکباد دوں گا کہ قرآن پاک ایک تو ہوتا ہے ویسے پڑھنا، ایک انہوں نے نماز تراویح کے اندر قرآن پاک کی تکمیل ہوئی ہے۔ انشاءاللہ یہ قرآن کا پڑھنا اہل خانہ کے لیے رحمت، برکت اور سکون کا ذریعہ بنے گا۔ تو یہ گھر والوں کو اس بات پر ہم مبارکباد دیتے ہیں بھائی۔ باقی جو ہماری بھتیجی نے سنایا ہے اس کو اور ان کے والدین کو، ان کے اساتذہ کرام کو بھی مبارکباد دیتے ہیں، اور بھائی ان کے ساتھ ساتھ جن ماں بہنوں نے یہ پورا قرآن پاک الف لام میم سے لے کر والناس تک نماز تراویح کے اندر سنا ہے، ان کو بھی مبارکباد ہے۔ قرآن پڑھنا بھی عبادت ثواب ہے، اور قرآن پاک کو سننا بھی عبادت اور ثواب ہے۔ قرآن کا سننا کیا ہے، اس کی کیا شان ہے، یہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا
لعلکم ترحمون۔ فرمایا جب قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو تو کیا کرو، تم اس کو سنو اور خاموش ہو جاؤ۔ پھر اس کا اللہ کہتے میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا، انعام کیا دوں گا، لعلکم ترحمون، قرآن سننے والوں پر میں اپنی رحمت نازل کروں۔ ہاں جی، ہم رات دن دعائیں کرتے ہیں، مولا رحمت فرما، مولا رحمت فرما۔ کیوں جی؟ ہر کوئی کرتا ہے، مرد ہو عورت ہو، لیکن اللہ نے رحمت لینے کا ذریعہ قرآن بنایا کہ میرا قرآن سننا شروع کر دو، تمہارے اوپر رحمت برسنی شروع ہو جائے گی۔ تو کیا فرمایا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، پس تم اس کو سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش ہو جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ہاں جی، تو بھئی جنہوں نے قرآن پاک کو سنا نا، وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا سننا بھی قبول فرمائے۔ ہاں جی، اللہ اکبر۔ میں نے 2 حدیثیں پاک پڑھی ہیں، دونوں تراوی والوں کے لیے بھی ہو سکتی ہیں۔ حضور نے کیا فرمایا، من قرأ القرآن، جس نے قرآن پڑھا، جس نے قرآن پڑھا، اللہ کے نبی نے فرمایا فَلْيُبَشِّرْ، پس اس کو مبارکباد دے دو، خوشخبری دے دو۔ ہاں جی، میں اور آپ جانتے ہیں بے خوشخبری کس بات کی کسی کو دی جاتی ہے۔ ہم بھی معاشرے میں رہتے ہیں تو جب کوئی اچھی چیز نعمت اللہ کی ملے تو ہم دوسرے کو کیا کہتے ہیں، وہی مبارک ہو وہی تنو، یہ ہے خوشخبری۔ یعنی جو آدمی کوئی نعمت ملے یا وہ کسی مقصد میں کامیاب ہو جائے تو اس کو ہم مبارکباد دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کیا فرمایا، من قرأ القرآن، جس نے بھی قرآن پاک پڑھا، فَلْيُبَشِّرْ، اس کو خوشخبری دے دو۔ یوں کہہ لو اللہ کے نبی کی پاک زبان کہہ رہی ہے، اس کو جنت کی خوشخبری دے دو، یہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ ہاں جی، اور دوسری حدیث پاک کیا پڑھی، بے کسی نے تو پڑھا ہے، باقی سب ہماری ماؤں بہنوں نے قرآن کو سنا ہے، اور سنا کیسے ہے، اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر جلدی جلدی آئی کہ بھی میری تراویاں نہ لنگ جان، میں نے قرآن سننا ہے۔ تو یہ کیا ہے، یہ قرآن کے ساتھ محبت ہے۔ ہاں جی، الحمدللہ ہر مسلمان قرآن کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، من احب القرآن فلیبشر، جو قرآن سے محبت کرتا ہے اس کو بھی خوشخبری دے دو۔ ہاں جی، آپ دیکھیں رمضان آیا، کتنے لوگوں نے قرآن کی محبت میں نیا قرآن لے کر مسجد میں رکھا، کیوں کہ قرآن سے محبت ہے۔ جب بھی ہمارا ہاتھ قرآن کو لگتا ہے ہم اس کو چومتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے، یہ اظہار محبت ہوتا ہے۔ ہاں جی، کوئی آدمی حافظ قرآن ہو ہم اس کو عزت دیتے ہیں، احترام کرتے ہیں، او حافظی ادھر بیٹھو جی، اگر وہ پوندہ حل بیٹھے ہم کہتے نہیں جی نہیں حافظ جی ادھر آگے بیٹھو جی، تھوڑے سینے چ قرآن ہے، کیوں جی کہتے ہیں نا۔ تو یہ کیا ہے، یہ قرآن سے محبت ہے، یہ محبت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تو بھئی اگر رحل غلاف کوئی کہیں گرا ہوا مل جائے تو ہم اس کو اٹھا کر اس کو چومتے ہیں، تو دیکھنے والا کہتا ہو بھئی لکڑ نو چومی جانا خیرہ،
ہلتا نہیں کیا تو؟ کہتا نہیں نہیں، یہ کبھی رحل کا حصہ ہوا کرتا تھا، ٹکڑا۔ ہاں؟ جو چیز قرآن کے ساتھ لگ جاتی ہے، جڑ جاتی ہے، مسلمان تو اس سے بھی محبت کرتا ہے، قرآن کی محبت تو بہت دور کی بات ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ من احب القرآن، جو قرآن سے محبت کرتا ہے، فلیبشر، اس کو بھی جنت کی خوشخبری دے دو۔ آپ کسی مدرسے میں جاتے ہیں، کوئی قرصہ پڑھانے والے ہوتے ہیں، آپ ان سے محبت کرتے ہیں، کوئی پیسے دیتا ہے، کوئی کپڑے دیتا ہے، کوئی اور چیز دیتا ہے، کوئی کھانا کھلاتا ہے مدرسے میں بچوں کو، تو یہ کیوں کرتے ہیں؟ قرآن کی محبت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے اعلان کیا، من احب القرآن، جو آدمی کسی طریقے سے بھی، مرد ہو عورت ہو، وہ قرآن سے محبت کرے، فلیبشر، اس کو خوشخبری دے دو کہ جنت کی خوشخبری، کامیابی کی خوشخبری، اللہ اور اس کے رسول کے راضی ہونے کی خوشخبری۔ کیوں؟ اس نے قرآن پاک سے محبت کی۔ تو اس لیے بھائیو، یہ قرآن جنہوں نے سنایا وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، جنہوں نے سنا وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ او بھائیو، جس گھر میں سنایا گیا ہے وہ تمام اہل خانہ بھی بڑی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ان کے گھر میں قرآن پڑھا گیا۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے۔ ناراض نہ ہونا، ذرا تلخ سی بات کہنے لگا ہوں، میں اور آپ تھوڑا سا غور کریں، کتنا عرصہ گزر جاتا ہے ہمارے گھروں میں قرآن نہیں کھولتا۔ جب ہمارا بچپن ہوتا تھا، ہر گھر میں اللہ کا قرآن کھولتا تھا۔ ہمارے دادا دادی، نانا نانی بڑے بڑے قرآن لے کر بیٹھے ہوتے تھے، تکیے پر رکھ کر، اور بھینی سی شہد کی مکھیوں جیسی آواز آتی تھی ہر گھر سے صبح کو، ایسے ایسے کر کے ان کے قرآن پاک کے پڑھنے کی ہر گھر سے آواز آتی تھی۔ فجر کی نماز پڑھ کر جب کسی گلی میں سے گزر ہوتا، کوئی ایسا گھر نہیں ہوتا تھا جس میں قرآن کی آواز نہیں آ رہی ہوتی۔ او بھائیو، اس وقت اس لیے رحمتیں برکتیں تھیں، پریشانیاں نہیں تھیں۔ آج ہمارے گھروں میں پریشانیاں کیوں ہیں؟ ہم نے اللہ کا قرآن اپنے گھروں سے نکال دی۔ میں مسجد میں کئی دفعہ کئی بچے بچیاں قرآن لے کر آتے ہیں، تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا کرنا ہے؟ کہتے جی مما کہہ رہی تھی یہ قرآن پاک کافی دیر سے گھر میں بند پڑا ہے، کوئی اس کو پڑھتا نہیں ہے، تو ہمیں گناہ ہوتا ہے، تو ایسا کرو اس کو مسجد میں رکھو، کوئی تو اس کو پڑھے گا۔ یہ فعل چھوٹا سا ہے، لیکن اس کے انجام پر ذرا غور کرو کہ ہم نے قرآن پڑھنا تو دور کی بات، قرآن کو اپنے گھروں سے نکالنا شروع کر دی ہے جی، کہ گھر میں رکھو ہی نہ جی۔ چاہیے یہ تھا کہ ہم اس کو پڑھنا شروع کرتے، نہیں پڑھنا نہیں شروع کیا، گھروں سے نکالنا شروع کر دی۔ او بھائیو، میری بہنوں، قرآن پڑھو، قرآن کیا کہتا ہے؟ آج ہم سارے رو رہے ہیں، تنگی ہے، پریشانی ہے، آٹا نہیں مل رہا ہے، مہنگائی ہو گئی ہے، ہمارے ملک میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، ہر گھر میں ٹینشنیں ہیں، ہر کاروباری آدمی پریشان ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کا عذاب آیا ہوا۔ یہ کیوں آیا؟ یہ میں نہیں کہتا، سورہ طٰہٰ میں اللہ نے پہلے سے قرآن پاک کے اندر ذکر فرمایا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو آدمی قرآن سے اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، اللہ کیا کہتے ہیں؟
ریجیکشن کیا ہوگا؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، اللہ کہتے ہیں میں اس کی زندگی کو تنگ کر کے رکھ دوں۔ جب قرآن پڑھا جاتا تھا ہماری زندگیوں میں سکون تھا، رحمت تھی، برکت تھی، محبتیں تھیں۔ آج ہم نے قرآن سے منہ موڑا، نہ خود پڑھتے ہیں نہ بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ ہاں جی، سکول کے لیے بچوں کو اٹھا دیا جاتا ہے، لیکن جب سپارہ پڑھنے کا وقت ہوتا ہے آدھے گھنٹے کے لیے ہم بچے کو نہیں اٹھاتے، آدھے گھنٹے کے بعد جب سپارے کا وقت ختم ہو جاتا ہے، سکول جانے کا ٹائم ہوتا ہے، پھر ہم سب بچوں کو اٹھاتے ہیں، اٹھو جی اٹھو سکول نہیں جانا۔ ہاں جی، تو بھئی آج ہم نے قرآن سے اعراض کر لیا میرے پیارے بھائیوں، تو اللہ نے ہماری زندگیوں میں تنگی پیدا کر دی۔ اور یاد رکھو قرآن جو چھوڑا ہے نا، اس کی سزا صرف دنیا نہیں ہے، آخرت کی سزا اس سے بڑی قرآن نے بیان کی۔ قرآن میں کیا کہا؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، کہ وہ دنیا کی زندگی اللہ کہتے میں اس کی تنگ کر دوں گا جو قرآن سے منہ موڑے گا۔ اور وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اللہ، جب کل قیامت کے دن یہ اپنی قبر سے اٹھے گا نا، دوبارہ اللہ اس کو زندہ کرے گا، یہ نبینا ہوگا۔ جو قرآن نہیں پڑھتا، قرآن سے اعراض کرتا ہے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، تو یہ نبینا ہوگا۔ یہ اللہ سے درخواست کرے گا، قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، یہ کہے گا مولا میں تو دنیا میں بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، مجھے نظر آتا تھا، آج مجھے کیوں اندھا کر دیا؟ قال رب لم حشرتنی، جب یہ حشر کے دن اٹھے گا اعمی، اندھا ہوگا، اور کیا کہے وقد كنت بصیرا، یا اللہ میں تو دنیا کے اندر بصارت والا، میری آنکھیں ٹھیک تھی۔ تو اللہ فرمائیں گے بھئی دنیا کے اندر تو نے ہماری آیات کو بھلا دیا، آج ہم نے تجھے بھلا دیا۔ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اللہ اکبر۔ تو اس لیے بھائیو آج ہم یہ تو رونا روتے ہیں کہ بہت تنگی ہے، ایسے ہے ایسے ہے، اصل وجہ کیا ہے؟ ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے۔ قرآن ہمارے گھروں سے نکل گیا، ہمارے دلوں سے نکل گیا، اس لیے ہمارے گھروں میں پہلے ایک کماتا تھا سب کھاتے تھے، آج سب کما رہے ہیں پھر بھی لڑائی ہو رہی۔ کیوں؟ برکت نہیں ہے۔ یہ حدیث پاک میں نے شروع میں پڑھی، اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ تبرک بالقرآن، کہ قرآن کے ذریعے سے برکت حاصل کرو۔ آج ہم سب برکت تو چاہتے ہیں لیکن قرآن چھوڑ کر، اللہ کے نبی نے کہا نہیں، تبرک بالقرآن، برکت آئے گی تو قرآن کے ذریعے سے آئے گی۔ تو اس لیے بھی میں اپنے بھائیوں سے بھی بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، خدا کے لیے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑو۔ یہ قرآن، اللہ اکبر، یہ قرآن، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی عجیب بات فرمائی، فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عذاب دینا ہوتا، اللہ کی چاہت ہوتی کہ میں اس امت کو جہنم میں ڈالوں، تو اللہ اس امت کو رمضان اور قرآن نہ دیتا۔ یہ جو اللہ نے اس امت کو رمضان اور قرآن دیا ہے، یہ جو رمضان اور قرآن کے مطابق چلتا ہے وہ کبھی عذاب نہیں اللہ اس کو دے گا۔ یہ قرآن اتنی بڑی چیز ہے۔ دیکھیں دو چیزیں ایسی ہیں جن کی مصروفیت کی وجہ سے
اگر کوئی بندہ اللہ سے کچھ نہ بھی مانگے، اللہ بغیر مانگے اس کی ساری چیزیں پوری کرتا ہے۔ دو عمل ایسے ہیں، کوئی آدمی ان میں مصروف ہو جائے اور دعا مانگنے کا اس کو ٹائم نہ ملے، فرمایا اللہ بن مانگے اس کے سارے مقصد پورے کرتے، اس کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، بن مانگے اللہ ساری ضرورتیں پوری کرے گا۔ فرمایا کہ ایک درود شریف، جو آدمی مرد ہو عورت ہو جو اتنا درود شریف پڑھتا ہے کہ اس کو اللہ سے مانگنے کا موقع ہی نہیں ملتا، تو اللہ بغیر مانگے اس کی ساری ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں۔ اور دوسرا قرآن پاک ہے، فرمایا کہ جو قرآن پاک پڑھنے میں اتنا مصروف ہوتا ہے کہ اس کو ٹائم ہی نہیں ملتا کہ وہ قرآن کوئی اپنے لیے دعا مانگے اللہ سے، اتنا قرآن میں مستغرق رہتا ہے، فرمایا کہ اللہ اس کو بغیر مانگے ساری نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ تو دو چیزیں ایسی ہیں ان کی مصروفیت مشغولیت کی وجہ سے بن مانگے اللہ ساری نعمتیں عطا فرماتے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا نا تو یہ روزہ اور قرآن یہ بندے کی سفارش کریں گے، ہاں جی، اس کا مقدمہ لڑیں گے اللہ سے، اور یہ بہت بڑے لڑائی کرنے والے، مقدمہ اچھے طریقے سے لڑنے والے ہوں گے۔ میں جیل میں جاتا ہوں نا تو وہاں قیدی ایک دوسرے سے اکثر پوچھتے ہیں، ہاں بھائی تسی کہڑا وکیل کیتا بھائی؟ وہ کہتا ہے لونا کیتا جی، فلانا کیتا جی، طیب کیتا جی، تو کہتے ہیں یار ہاں ٹاپ دا وکیل، بس کوئی بات ہی نہیں، کیوں؟ تیرا وکیل بحث کرنے والا بہت اچھا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ دو وکیل تمہارے بہت قابل ترین ہیں، ایک روزہ اور ایک قرآن پاک۔ یہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں اپنے پڑھنے والے کی سفارش کریں گے، مقدمہ لڑیں گے۔ روزہ کہے گا مولا میں نے اس کو سارا دن بھوکا پیاسا رکھا، میں سفارش کرتا ہوں اس کو جنت میں داخل فرما۔ اور قرآن کہے گا یا اللہ یہ مجھے پڑھتا تھا، راتوں کو جاگتا تھا، کھڑے ہو کر تراویح میں سنتا تھا، راتوں کو میں نے اس کو جگائے رکھا، یا اللہ میں اس کی سفارش کرتا ہوں اس کو جنت عطا فرما۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ ان دونوں کی سفارش کو قبول فرمائیں گے، ان دونوں کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ قرآن جو پڑھتا ہے نا بھائیو میری بہنوں، وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، پیارا بن جاتا ہے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للہ اہلین من الناس۔ ویسے تو ساری مخلوق کیا کہا اللہ نے؟ الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، لیکن دوسرے نمبر پر کیا کہا؟ ان للہ اہلین من الناس، ساری مخلوق میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے اپنے گھر کے لوگ ہیں۔ اللہ نے اپنے گھر کے ساتھ ان کو تشبیہ نسبت دی ہے کہ بھئی یہ کوئی تو اور نہیں، یہ تو میرے اپنے گھر کے بندے ہیں جی۔ جب یہ کہا ان للہ اہلین من الناس تو صحابہ نے کہا قالوا من ہم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے؟ فرمایا ان اہل القرآن، بے شک وہ قرآن پاک والے۔ تو اس لیے بھئی جو قرآن پڑھتا ہے نا وہ اللہ کا خاص بندہ ہو جاتا ہے۔ اور حضور نے کیا فرمایا؟ دیکھیں سارے مسلمان بہت اچھے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟
خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور بھائی سارے مسلمانوں چوں سب سے بہتر کون ہے اللہ اور اس کی نگاہ میں، رسول کی نگاہ میں؟ فرمایا جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ قرآن پڑھنے والا ساری مخلوق میں سے اللہ کے نظروں میں، اللہ کے رسول کی نظروں میں سب سے زیادہ پیارا ہے جو اللہ کا قرآن پڑھتا ہے۔ تو اگر میں اور آپ بھی قرآن پڑھیں گے، اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما لیں گے۔ تو بھئی اگر جیسا آج ہماری حالت ہوئی ہے، قرآن پاک چھوڑ دیں گے، اللہ اکبر، پھر اللہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے، پھر یہی حال ہوگا جو آج کل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ رہے تھے، حضور تشریف لائے، فرمایا ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ قرآن پڑھ رہا ہوں۔ سنو اب، اور میری ماں بہنوں بھائیوں سنو اللہ کے نبی کا پیغام۔ اللہ کے نبی نے کہا ابو ہریرہ اگر تو ایسے ہی قرآن پڑھتا پڑھاتا فوت ہو گیا، یعنی تیری ایسے ہی موت آ گئی، فرمایا تیری قبر کی زیارت کے لیے روزانہ فرشتے ایسے آیا کریں گے جیسے مومن لوگ بیت اللہ کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ جو بندہ قرآن پڑھتے پڑھاتے اسی حالت میں اس کی موت آ جائے، یعنی ساری زندگی قرآن پڑھتا رہے، تو حضور کیا فرماتے ہیں جب وہ قبر میں چلا جاتا ہے فرشتے اس کی قبر کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ کیسے آتے ہیں؟ حضور نے تشبیہ بھی دی، جیسے مسلمان بیت اللہ کی زیارت کے لیے جاتا ہے، محبت سے لگن سے جاتا ہے، چاہت کے ساتھ جاتا ہے، فرمایا قرآن پڑھنے والے کی قبر کی زیارت کے لیے فرشتے روزانہ صبح شام اس طرح آیا کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ رہے تھے، حضور تشریف لائے، حضور نے پوچھا علی کیا کر رہے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ قرآن پڑھ رہا ہوں۔ اب حضور کا فرمان سنیں، فرمایا علی تجھے پتہ ہے ہر حرف قرآن کا پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ اللہ، فرمایا علی اگر قرآن پڑھتے پڑھاتے تیری موت آ گئی، یعنی اسی طرح تو مر گیا، تو اللہ تعالیٰ تجھے قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ شامل فرما دے۔ اس سے پتہ چلا کہ جو قرآن پڑھتا پڑھاتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا پیارا ہے، اللہ کے رسول کا پیارا ہے۔ اس لیے میری ماں بہنوں بھائیوں، یہ صرف یہ نہیں کہ رمضان آیا تو ہم قرآن پڑھ لیں، باقی 11 مہینے چھٹی ہو جائے، نہیں بھئی، روزانہ اپنے گھروں میں قرآن پاک کو پڑھو۔ اور بھئی سب سے بڑی بات کیا ہے کہ اپنے بچوں کو ناظرہ تو قرآن پاک ضرور پڑھاؤ، کوشش کر کے حفظ کرواؤ۔ فرمایا جن ماں باپ نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا، فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کے سر پر عزت کا تاج پہنائیں گے۔ دیکھو کیا تھوڑا سا ذرا منظر کو دیکھو نا، ساری کائنات بیٹھی ہے، اللہ حافظ قرآن بچی یا بچہ، اس کے ماں باپ کو اناؤنسمنٹ ہو جائے فلاں بن فلاں ادھر آ جاؤ بھائی، اور ساری کائنات دیکھ رہی ہے، اللہ اس کے سر تاج پوشی اس کی کر رہے۔ کون کر رہا ہے بھائی؟ اللہ کر رہے۔ کتنا وہ کیسا منظر ہوگا؟ نتیجہ کس کا ہے کہ اس نے اپنے بچی کو حافظ قرآن بنایا۔ او بھائیو بہنوں، ہمارا بچہ جنرل بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، کچھ بھی بن جائے،
خدا کی قسم ہمیں مرنے کے بعد کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں جی؟ زندگی بعض دفعہ تو زندگی میں بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ ان کی شادی ہوتی ہے، وہ ماں باپ کو دیکھتے ہی نہیں ہیں، وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ لیکن چلو کسی کی اولاد اچھی بھی ہوتی ہے، وہ اپنے ماں باپ کی خدمت بھی کرتی ہے، لیکن اس اعلیٰ ڈگری کا مرنے کے بعد ماں باپ کو کوئی فائدہ نہیں۔ ماں باپ کو وہ فائدہ ہے جو آپ نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا دیا ہے۔ جیسے ہی آپ اللہ کے دربار میں جائیں گے آپ اللہ کے محبوب ہوں۔ تو اس لیے بھی اپنے دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انسان کچھ ایسے کام کر جاتا ہے جو اس کے مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا ہے، جس کو ہم صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ مثلا کسی نے مسجد بنوا دی، مدرسے میں کوئی بچوں کا انتظام کر دیا، پانی کا انتظام کر دیا، کوئی ہسپتال بنوا دیا، کنواں کھدوا دیا، کوئی اور کسی کو دینی کتاب لے کر دے دی، قرآن پاک لے کر دے دیا، یہ سارا کیا ہے؟ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ صدقہ جاریہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب مر جائیں گے ان چیزوں کا ثواب ہمیں مرنے کے بعد بھی ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ سنو ذرا توجہ کے ساتھ۔ حضور فرماتے ہیں سب سے بہترین صدقہ جاریہ، ان میں سے سب سے بہترین، سب سے اچھا یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنی اولاد کو نیک بنا جائے، اپنی اولاد کو نیک بنا جائے۔ او بھائیو نیک بنا ہوگا نا، وہ 5 وقت نماز پڑھے گا۔ جب 5 وقت نماز پڑھے گا تو نماز میں کیا کہے گا؟ ربنا اغفر لی ولوالدی، مولا میری بھی بخش کر تے میرے ماں باپ نو بھی بخش دے۔ ہاں جی، اگر وہ جج کرنل کوئی ڈاکٹر ہوگا پتہ نہیں سال کے بعد مہینے کے بعد کبھی یاد آ گئی تو دعا کر دیا کرے گا، لیکن اگر حافظ عالم ہوا، نیک ہوا تو 5 وقت نماز تو وہ پڑھے گا نا، تو نماز پڑھے گا، ربنا اغفر لی ولوالدی بھی پڑھے گا نماز میں۔ جب یہ پڑھے گا تو ماں باپ کے لیے آٹومیٹک دعا ہو جائے گی۔ تو اس لیے بھی اپنے بچوں کو مدارس کے اندر حافظ قرآن بنائیں۔ یہ دیکھو میری ماں بہنوں، آپ کے سامنے یہ چھوٹی سی بچی ہے، ہماری بھتیجی ہے، اس نے قرآن پاک آپ کے سامنے سنایا ہے۔ ہاں جی، تو اسی طرح آپ بھی اپنے بچوں کو دیکھو بھی، اگر کوئی کہتا ہے میرا اتنا ٹائم نہیں، کوئی مسئلہ ہے تو چلو، اور نہیں تو ناظرہ تو قرآن پاک اپنے بچوں کو پڑھاؤ نا۔ ہاں جی، کہ قرآن پاک ناظرہ صحیح کرا کر پڑھاؤ۔ دیکھیں حدیث پاک میں آتا ہے جو ماں باپ اپنے بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھا لے، اللہ اس کی برکت سے ان کے تمام ماں باپ کے گناہ معاف فرما دے۔ تو یہ صدقہ جاریہ ہے بھائی، اس لیے اپنے بچوں پر توجہ کرو، ان کو حافظ قرآن بناؤ۔ حافظ قرآن نہیں تو کم سے کم ان کا ناظرہ قرآن تو ٹھیک پڑھاؤ نا، تاکہ کل کو ہمارے لیے وہ صدقہ جاریہ بن سکے، دعا کر سکے۔ تو اس لیے بھی میری سب سے گزارش ہے کہ آپ بھی قرآن روزانہ اپنے گھروں میں پڑھیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ صاحب قرآن پڑھنا تو چاہیے لیکن ہم پڑھے ہی نہیں ہیں، زندگی گزر گئی، آپ پڑھا نہیں جاتا۔ ہاں جی، جیل میں جاتا ہوں تو ہم وہاں پڑھاتے ہیں قرآن پاک، تو لوگ کئی روتے ہیں کہ صاحب کاش ہم نے بچپن میں پڑھ لیا ہوتا۔ ہاں، کہ اس عمر میں اب نہیں پڑھا جا رہا۔ تو اس لیے بھائی ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ آج اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ۔ اگر کوئی بڑا بندہ کہتا ہے کہ جی میں قرآن نہیں پڑھا، میرا ہن حل کی ہے،
تو بھی یہ بھی ہے کہ وہ خود پڑھنا شروع کرے۔ اگر نہیں پڑھ سکتا تو جب تک وہ پڑھ نہیں لیتا تو میرا ایک مشورہ ہے اس سے، دیکھو بھی ہر مسلمان عورت ہے مرد ہے اس کو قل هو اللہ تو آتی ہے نا، تو وہ روزانہ قرآن پاک کی نیت سے قل هو اللہ ہی پڑھتا رہے، جتنا وقت ملے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ پڑھتا رہے، انشاءاللہ اس کو قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور اگر کوئی کہتا نہیں کرتا مجھے تو قل هو اللہ بھی نہیں آتی، آپ کہیں گے کوئی ایسا نہیں ہوتا جی، سب کو آتی ہے، لیکن ہمارا روزانہ کا جیل میں تجربہ ہو رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو قل هو اللہ تو دور کی بات ہے، یقین جانیے روزانہ 40-50 آدمی ہماری جیل میں آتے ہیں نئے روزانہ، تو ہم ان کو آتے ہی ان کو یہ چیزیں روزانہ سنتے ہیں، پہلا کلمہ بھی نہیں آتا لوگوں کو، مسلمان ہیں قل هو اللہ تو دور کی بات پہلا کلمہ بھی نہیں آتا۔ تو اس لیے بھی کوئی ایسا بھی بندہ یا عورت ہوتی ہے جو کہتے جی مجھے تو قل هو اللہ بھی نہیں آتی، تو میں ان کو ایک اور مشورہ دیتا ہوں کہ دیکھو بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی قرآن پاک کا حصہ ہے، سورہ نمل کے اندر ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضور نے کیا فرمایا، کوئی قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا، تو اور نہیں تو چلو جب تک پڑھا نہیں جاتا بسم اللہ ہی پڑھتا رہے قرآن پاک کی نیت سے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی محروم نہیں فرمائے گا۔ تو اس لیے بھی میری سب سے گزارش ہے خدا کے لیے قرآن پاک سے محبت کرو، قرآن پاک خود بھی پڑھو، اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ، اپنے گھروں کو قرآن کی پیاری آواز سے آباد کرو، یہ جتنی پریشانی آئی ہوئی ہیں قرآن پاک کو اپنے گھروں میں پڑھنا شروع کر دو، انشاءاللہ اللہ کی پاک زبان کے وعدے کے مطابق اللہ ساری پریشانیاں دور کر دے گا۔ ہاں جی، آج ہم دعائیاں لیتے ہیں چیزیں کرتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے، قرآن تو ہمارا مکمل ضابطہ حیات ہے، اللہ نے اس کا ہر حل قرآن میں رکھا ہے۔ تو اس لیے میری سب سے گزارش ہے، یہ مبارک موقع ہے، میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم بھی قرآن پڑھیں گے اور اپنے بچوں کو بھی قرآن ضرور پڑھائیں گے۔ ہاں جی، یہ سب بھائی بہنیں اس کی نیت کر لیں کہ یا اللہ یہ مبارک موقع ہے، ہم دعا نیت کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، اللہ ہمیں بھی قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بچے بچیوں کو بھی قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو قرآن والے ہیں ان لوگوں سے محبت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، من احب القرآن فلیبشر، جو قرآن سے محبت کرتا ہے، قرآن والے سے محبت کرتا ہے، فلیبشر، اس کو خوشخبری دے دو، وہ کامیاب ہے۔ اس لیے کوئی بچہ ہے بچی ہے حافظ قرآن ہے آپ کے خاندان میں ملے، اس کو چوما کرو، ہاں جی، اس کو بھائی کیا بات یاد آئی، مدینے میں ایک قاری صاحب تھے، ابھی مجھے نام نہیں یاد، تو بڑے مشہور ہیں وہ، انہوں نے 32 سال قرآن پڑھایا مسجد نبوی میں، ان کے منہ سے خوشبو آیا کرتی تھی، لوگ سب پوچھتے تھے بھئی کس چیز کی خوشبو ہے، وہ بتاتے نہیں تھے، کسی خاص آدمی نے زور دے کر پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ میرے منہ سے کیوں خوشبو آ رہی، سنو میری ماں بہنوں، فرمایا ایک رات میں سویا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور آپ نے کہا، فرمایا اے بھائی قاری تو اس منہ کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے،
اور یہ کہہ کر میرے ہونٹوں کو بوسہ دیا۔ فرمایا جس دن سے خواب میں حضور نے میرے ہونٹوں کو بوسہ دیا اسی دن سے میرے منہ سے خوشبو آنی شروع ہوئی اور یہ کبھی بند نہیں ہوتی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو بچہ بچی قرآن پاک پڑھے، ہاں جی، اللہ کے رسول اس سے محبت کرتے، ہمیں بھی اس سے محبت کرنی چاہیے، اس کی عزت و احترام کرنا چاہیے۔ صرف حدیث پاک میں آتا ہے جو بچہ بچی قرآن پڑھتا ہے فرشتے اس کے ہونٹوں کو چومتے ہیں برکت کے لیے، ہاں جی۔ تو اس لیے بھی اگر آپ کے گھر میں، ماحول، محلے میں، رشتہ داروں میں کوئی بچہ بچی ہے تو بھی اس سے محبت کیا کرو، یہ قرآن کی محبت کی وجہ سے ہے۔ بعض دفعہ اللہ پاک اسی عمل پر بندے کی بخشش کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی مبارک مہینہ ہے، مبارک موقع ہے، ختم قرآن۔ دیکھیں اللہ نے قرآن میں کہا ادعونی استجب لکم، دعا کرو میں قبول کروں گا۔ اللہ ہر وقت ہر بندے کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ یوں نہ کہا کرو میری دعا نہیں قبول ہوتی، یہ کہنا گناہ ہے۔ اللہ کہتے ادعونی استجب لکم، اور بندے تو دعا کر میں قبول کروں گا، اور میں کہوں میری قبول نہیں ہوتی۔ اللہ معاف فرمائے کتنا بڑا الزام ہے اللہ کو۔ یوں نہیں کہنا چاہیے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، اللہ ہر کسی کی دعا قبول کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے اپنے خاص کرم کی وجہ سے کچھ جگہ اور کچھ وقت ایسے بابرکت بنا دیے ہیں، ان میں اگر دعا کی جائے تو اللہ بہت جلدی دعا قبول کر لیتے ہیں۔ ان میں سے ایک موقع آج ہمارے پاس بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کسی کا قرآن پاک مکمل ہو رہا ہو اس محفل میں جو دعا کی جائے اللہ قرآن پاک کے ختم کی وجہ سے ہر کسی کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو اس لیے بھی آج ہم بھی اکٹھے ہوئے ہیں، میں بھی اتنا سفر اس لیے کر کے آیا ہوں، آپ بھی سب اس لیے قرآن کی محبت کی وجہ سے اکٹھے ہوئے ہیں کہ تکمیل قرآن ہے۔ صحابہ اکرام کا یہ عمل تھا، کسی کا قرآن پاک مکمل ہونا ہوتا باقی صحابہ اکرام کو اطلاع کر دیتے تھے فلاں وقت بھئی میرا قرآن پاک ختم ہوگا، آ جانا دعا کریں گے۔ یہ صحابہ اکرام کی سنت ہے بھئی، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے جس میں آج ہم بیٹھے ہیں۔ چونکہ ابھی قرآن پاک مکمل ہوا ہے، ہم سب مل کر اللہ سے دعا کریں گے تو یقین پیدا کرو دل میں کہ انشاءاللہ اللہ قرآن کی برکت سے ہماری اس دعا جو بھی مانگیں گے اللہ اس کو قبول فرمائے۔